محلے کا مولوی ہر جمعرات ہمارے گھر ختم دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ختم دینے کے بعد دودھ پینے کے لیے وہ میرے کمرے میں آ جاتا، میں اس کو پہلے دودھ پلاتی اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام فرزانہ ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر جن کا نام شوکت ہے، وہ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ صبح کام پر چلے جاتے ہیں اور شام میں ہی گھر واپس آیا کرتے تھے۔ گھر میں صرف میری ساس، میں، میرے شوہر اور 2 بچے ہی ہوتے تھے۔ شوہر میرا اکیلا بھائی تھا، کوئی بھی اور نہیں تھا۔ سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا رشتہ مکمل طور پر گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ مجھے لڑکے کی صرف تصویر دکھائی گئی تھی تو میں نے بھی گھر والوں کی رضامندی میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، میں صرف 8ویں کلاس تک ہی اسکول گئی تھی۔ اس لیے میرے گھر والے جو بھی فیصلہ میرے لیے کریں گے مجھے یہی تھا کہ وہ اچھا ہی ہوگا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو چیزیں میں اپنی خود غلطیوں کی وجہ سے کرنے جا رہی ہوں، میرے لیے کس روپ میں سامنے آئیں گی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت محبت پیار کیا کرتا تھا، پیسے بھی اس کے پاس اچھے خاصے تھے، اس لیے مجھے کسی چیز کی کبھی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، میری ضروریات، میری خواہشات، میرے جذبات کی بہت قدر کرتا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے مجھے کسی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی چیز شروع کرتا تھا تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا کرتا تھا اور مجھے سکون کی آخری حد تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، ذرا چپ سا تھا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی سنجیدہ سی تھی، لیکن جیسے ہی شادی کو 7-8 سال ہوئے، وقت اور حالات دونوں ہی بدل گئے تھے۔ بچے بھی تب تک پیدا ہو چکے تھے، گھر کے خرچے بھی بڑھنے لگے تھے اور میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اور باقی معاملات میں شوہر کافی الجھ گئے تھے، اس لیے اب وہ چیز نہیں رہی تھی کہ جس کے بل بوتے پر ایک عورت مرد کے ساتھ لمبے وقت تک اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس زندگی میں وہ خوشی اور جوش نہیں رہا تھا جس کی میں ڈیمانڈ میں کر رہی تھی۔ میرا شوہر تھوڑا ختم درود کے حق میں زیادہ تھا، اس لیے ہر جمعرات محلے کا مسجد کا امام ہمارے گھر ختم دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں بھی ان کو بالکل پیر کی طرح مانا کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر جیسے ہی کہتا میں بالکل ویسے ہی کیا کرتی تھی۔ جمعرات کے روز مولوی صاحب گھر آتے تھے، آ کر ختم دیتے اور پھر جو بھی چیز بنی ہوتی وہ کھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے معمول ہمارا بنا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس چیز میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا۔ میری ایک سہیلی جس کا نام فاخرہ تھا، اس کی شادی بھی میرے گھر کے تھوڑا پاس ہی ہوئی تھی۔ وہ بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی، بتاؤ کیسی زندگی چل رہی ہے؟ میں نے اسے سارا کچھ بتا دیا کہ میرے شوہر پریشانیوں کی وجہ سے اب وہ چیز نہیں کر پا رہے جس سے میں خوش ہوتی تھی۔ تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہارے گھر کا مولوی صاحب بھی کافی آنا جانا لگا رہتا ہے، تم ان سے بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آسانی تمہارے لیے ہو جائے۔ اب وہ مجھے تو تعویذ کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن میں کچھ اور ہی سمجھ چکی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ میں اپنی مشکل کا حل ہی مولوی صاحب سے نکال لوں۔ خیر مولوی صاحب اگلے جمعرات جب ہمارے گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی کہ مولوی صاحب، میرے شوہر آج کل کافی پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کافی مسائل بھی پیدا ہو چکے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ مولوی صاحب نے کچھ دنوں کا وقت مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ تھوڑا سیریس ہے، اس لیے مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ اگلی جمعرات جب وہ واپس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ گھر کی پریشانیوں کا تو تم یہ وظیفہ کر لیا کرو، اور رہی بات تمہاری پریشانی، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارا شوہر ہر وقت کاموں میں مصروف رہتا ہے، اس کا دماغ بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، اسی وجہ سے سٹریس زیادہ ہوتی ہے، اور سٹریس کی وجہ سے تمہیں وہ خوشی سکون دے نہیں پا رہا جس کی تم طلبگار ہو۔ اس لیے اسے سمجھانا ہوگا، تم اس سے بات کیا کرو تاکہ وہ اپنی پریشانیاں بتانا شروع کرے اور پھر تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات کی تھی، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے مولوی صاحب کو دوبارہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں تمہارے شوہر مذہبی بھی زیادہ نہیں ہے۔ جو بندہ مذہبی ہوتا ہے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ پورا گرم ہوتا ہے۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات کی تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ چیز کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میرے اور مولوی صاحب کے درمیان بات چیت زیادہ ہونے لگی تھی، کیونکہ ایک مشترکہ موضوع ہمارے درمیان بن چکا تھا، اس لیے مولوی صاحب کے چکر بھی اب زیادہ ہو چکے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی ان کے گھر ان سے بات کرنے یا دم کروانے چلی جایا کرتی تھی۔ ان کی عمر کوئی 45 سال ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فٹ اس حساب سے
رکھا ہوا تھا کہ وہ اکیلے ہی 4 عورتوں کو بھی سنبھال سکتے تھے۔ اب اگلی جمعرات جب مولوی صاحب آئے تو میں نے خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ ختم دینے کے لیے تو میں نے کھیر بنائی تھی، لیکن ساتھ میں نے باقی کھانے بھی بنا لیے تھے۔ مولوی صاحب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میرے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بات چیت کی اور مزید اس بات کو تھوڑا آگے بڑھایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو میں تم سے نکاح کر لیتا، جس سے تمہیں ایک مذہبی شوہر بھی مل جاتا اور پھر تمہارے لیے کافی آسانی بھی ہو جاتی۔ مولوی صاحب نے آج مجھے کھلے عام یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری مشکل آسان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، یہ چیز تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو دیکھ لیں۔ میں نے بھی انہیں اپنی طرف بلانا شروع کیا تھا، وہ بھی کہنے لگے، پر اس چیز کے لیے آمادہ نظر آ رہے تھے کہ بغیر شادی کے ہی ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگلی جمعرات میں دودھ گرم کر کے رکھوں گی، جب آپ ختم دینے آئیں گے تب ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اگلی جمعرات وہ مقررہ وقت پر آ گئے تھے۔ اس بار وہ پہلے کی نسبت خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے اور تیار بھی اچھے طریقے سے ہو کر آئے تھے۔ خوشبو بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ جو اپنی طرف مجھے مائل کر رہی تھی۔ خیر میں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ اس بار میں اپنا کام ضرور کر کے ہی رہوں گی۔ خیر جب بات کھانے کی آئی تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس بار میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں صرف گرم دودھ ہی پیوں گا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، جس سے پھر کام کرنے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کام کی بات کر رہے ہیں۔ خیر جیسے ہی انہوں نے دودھ پیا، ان کے جسم میں مجھے واضح طور پر تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کافی پرجوش ہو چکے تھے۔ میں نے بھی آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آنے لگے۔ میرے جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا، اتنے میں میرے شوہر نے دروازہ کھول دیا تھا اور ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے بہت صفائیاں دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات میری سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دراصل میری سہیلی فاخرہ نے مجھے اس کام پر لگا کر ساری بات میرے شوہر کو بتا دی تھی۔ میں بھی اپنی سہیلی کو ہر بات بتا دیا کرتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں نے مولوی صاحب سے نکاح کر لیا تھا۔ زندگی میں پیسے تو اتنے اب نہیں رہے، لیکن سکون پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی نہ سمجھی یا غلطی میں کچھ اس طرح کا کام انسان کر لیتا ہے جو کہ آگے جا کر اس کے لیے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ میری ایک سہیلی نے مجھے غلط مشورہ دیا، یہ میں اس کی بات کو سمجھ نہ سکی اور میرے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا اور میں غلط راستے پر چلتی گئی۔ میرا گھر برباد ہو چکا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے نیا شوہر بھی مل چکا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے غلبے سے محفوظ